کہ ہمارا جو سبحان اللہ جو واسطہ پڑتا ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے؟ صبح سے شام تک، ایون رات سونے تک. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ تین ایسی بڑی خوشخبریاں ہیں یا تین ایسی بڑی اچھی باتیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ ابتلا میں ہیں یا کسی مصیبت میں ہیں یا کسی مرض میں ہیں یا دنیا کی کسی مصیبت کا وہ شکار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس موضوع کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، چونکہ لوگوں کے اندر نا امیدی کی جو رجحانات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ بہت کم، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں بیماریاں، مسائل اور مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کو جینے کی امید جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. سب سے پہلے آج کے مطلب اس وقت میں ہمارے سامنے سب سے بڑا جو سانحہ ہے یا سب سے بڑا جو حادثہ ہے وہ اہل فلسطین کا ہے، اہل غزہ کا ہے. جو اہل فلسطین ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت ان سے بڑی کوئی مصیبت جو ہے نا وہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہا. سب سے زیادہ جو مصائب اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی زبان پر آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا آتا ہے؟ الحمدللہ. اور وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے شہید ہونا ہے، ہم نے اللہ کی جنتوں کے وارث بننا ہے. اور ان کے حوصلے، ابھی میں کل ایک بات کر رہا تھا کہ اگر زمین پر چلتے پھرتے جنتی اس وقت دیکھنے ہیں تو آپ اہل فلسطین کو دیکھیں. تو ان یعنی بہت ساری چیزوں میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ شدید یعنی جو کرب کا شکار ہیں، وہ یا تو توکل اور یقین میں ان کی کمزوری ہے، یا پھر وہ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے نا وہ بہت کم ادا کرتے ہیں، یا پھر وہ اوور تھنکر ہیں، زیادہ سوچتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ مسئلہ ہو زیادہ سوچنے کا، یعنی کچھ چیزیں اختیاری ہیں اور کچھ چیزیں غیر اختیاری ہیں. جو اختیاری چیزیں ہیں اس کے اوپر سوچنا تو آپ کا رائٹ ہے، آپ اس کے اوپر ضرور سوچیں، پلاننگ کریں، چیزوں کو اپنے زندگی کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن وداؤٹ سورس، بغیر اسباب کے آپ کسی چیز کو اختیار نہیں کر سکتے. اسباب کو اختیار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسباب کو ترک کر دینا یہ تصوف کا طریقہ ہے. تو اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، تو اسی میں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خیر ہے. سب سے پہلی چیز کہ کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مصیبت کے اندر خیر پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ہی کوئی خیر چھپی ہوتی ہے تو وہ خیر اس تک پہنچ جاتی ہے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دنیا میں جینے کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب مزید بہتر کر دیتا ہے کہ اگر تجھے تیری ذات کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت تیرے اوپر آئی ہے، تو تو نے آئندہ اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. یعنی یہ ایک راستہ بہت زبردست ہے کہ آپ کو آئندہ کے لیے جو ہے نا وہ آپ جو اپنی زندگی کا جو منصوبہ ہے اس کو آپ پہلے سے بہتر کرتے ہیں. اور دوسرا اس کے بعد یہ ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ جو بڑی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مصیبت کے اندر خیر کو کیسے تلاش کیا جائے، یعنی کسی بیماری کے اندر خیر کو کیسے تلاش کیا جائے، یا کیسے پتہ چلے گا یہ مصیبت میرے لیے خیر کا سبب ہے، یا یہ مصیبت یا یہ مسئلہ جو ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے. یہ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کا اس
کیفیت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط کیسا ہے، تعلق کیسا ہے. مثال کے طور پہ سبحان اللہ میں بیمار ہوا یا مجھے کوئی مصیبت پہنچی تو میں نے اس مصیبت میں میرا جو عملی کام تھا وہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا یا میں نے شکوہ شروع کر دیا؟ یہاں پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یا تو شکوے کی طرف جاتے ہیں یا پھر شکر کی طرف جاتے ہیں. شکوہ بھی سین سے شروع ہوتا ہے اور شکر بھی سین سے شروع ہوتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو اختیار کیا ہے، ہم نے کس کو اختیار کیا ہے. ہم کس کو اختیار کریں گے؟ ایز اے مسلم ہم شکر کو اختیار کریں گے کہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فلسطین کے ایک باپ کی. وہ اکیلا بچا ہے، اس کی فیملی کا کوئی فرد باقی نہیں بچا، وہ اکیلا ہے. اس کی اولاد بھی تھی، اس کی بیوی بچے تھے، خاندان تھا. تو ساری وہ بلڈنگ جب منہدم ہو گئی تو اس میں وہ اکیلا، وہ بھی اس لیے بچ گیا سبحان اللہ کہ وہ اس بلڈنگ میں اس وقت موجود نہیں تھا. باقی اس بلڈنگ کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب اللہ کی جنتوں کے وارث بن گئے، شہید ہو گئے. تو شہادت ایک بڑا عظیم رتبہ ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی اس ایک اکیلے شخص کو جو باقی رکھا، اس کی زبان کے جو الفاظ تھے وہ دنیا کے قیمتی ترین بھی اگر کوئی دھات ہو تو اس سے وہ لکھنے والے الفاظ ہیں. وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ مجھے زندگی میں یہ لگتا تھا کہ جتنی دیر ہم زندہ رہیں گے شاید ہم اتنی دیر جہنم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور اس فتنوں کے دور میں اللہ کی جنتوں کا وارث بن جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہماری. تو سبحان اللہ. تو وہ کہتا ہے کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یا اللہ میں بھی تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. تو سبحان اللہ ان کے گمان، ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گمان ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور یقین ہے. یہ نہیں ہے کہ بھی وہ نہتے ہیں، لیکن مقابلہ بھی کر رہے ہیں، وہ ہمت بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں ہے. اور آج ہماری سوسائٹی میں آپ چلے جائیں، لوگوں کے گھروں میں لوگوں کے مسائل سن لیں آپ، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر گھر میں سبحان اللہ مصیبتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک چیز ہے کہ جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اس میں خیر ہو اور ممکن ہے اس میں نہ خیر ہو. اس کے خیر اور شر کی خبر مجھے یا آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے خیر اور شر کی خبر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کیوں؟ وَعَسَىٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے کہ تم جس چیز کو کراہت کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اور ممکن ہے کہ جس چیز میں تم شر تلاش کر رہے ہو وہ تمہارے لیے اس میں خیر ہو، اور جس چیز میں تم شر تلاش کر رہے ہو، یعنی جس چیز میں خیر تلاش کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو بنانے کے مقاصد میں جو مجھے ایک مقصد اس کائنات کا سمجھ آیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، ہر ایک مخلوق دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، اور سب سے زیادہ انسانیت کا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جنات کو حکم دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمارا رزق کے پیچھے بھاگنا یہ نو ڈاؤٹ کہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اتنا ضرور بھاگیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور آپ اتنا عمل ضرور کریں، اتنا کام ضرور کریں جو آپ کی اور آپ کی محنت، یعنی آپ کی اولاد کے لیے اس محنت کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور اس کامیابی کے پیچھے گمان یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی اولاد کو اس لیے نہیں کھلانا کہ یہ میری اولاد ہے، اس لیے کھلانا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. بہترین صدقہ اپنی اولاد کے منہ میں نوالا ڈالنا ہے، اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا ہے. تو
جب چیزوں کو آپ اپنے اینڈ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا تھا، یہ ایسے نہیں ہوا، تو پھر اس پر پریشان ہونے کی، اندرونی سوچوں کی فکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کام جس کو میں نے اپنی ذات کے لیے چنا، وہ کام میرے حق میں بہتر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر اس کام سے، اس عمل سے دور کر دیا ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی ہوگی۔ اور ایک کام جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے خیر نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو ترک نہیں کیا، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس امید پر ڈٹا رہا کہ یا رب اس میں میرے لیے خیر پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں شر بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شر کو خیر میں تبدیل کر کے وہ میرے تک پہنچا دیا، تو کیا دونوں صورتوں میں میرے اوپر لازم نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں یا آپ اللہ کا شکر ادا کریں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مصیبتوں میں کبھی بھی مومن جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، اور مومن جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر نہ کرنے میں ہمارے لیے عذاب شدید، شدید عذاب ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق ضرور دے گا، لیکن شکر کی قوت کھینچ لے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق ضرور دے گا، آپ کو گھر ضرور دے گا، آپ کو لباس ضرور دے گا، لیکن شکر کی قوت کا چھن جانا یہ عذاب شدید ہے۔ اس لیے کوئی بھی مومن ہے، کوئی بھی ایمان والا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لازمی حتی الامکان وہ کوشش کرے کہ یا رب میرے لیے جو خیر کے دروازے ہیں اللہ اس کو کھول دے، جو شر کے دروازے ہیں اللہ ان کو بند کر دے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا آتنا، اور یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔